الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تقیہ شیعہ مذہب کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ شیعہ تقیہ کو ضروریات دین کا درجہ دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک تقیہ نہ کرنے والا تارک صلاۃ کی مانند ہے۔ تقیہ کے ذریعہ یہ لوگ اپنے باطن میں کفر ماض رکھتے ہیں اور اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ نفاق کی بری صورت ہے۔ جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفی 148 ہجری سے منسوب کیا گیا ہے، ان تسعۃ اعشار الدین فی التقیۃ ولا دین لمن لا تقیۃ لہ۔ دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تقیہ ہے۔ جس نے تقیہ نہیں کیا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصول کافی کلینی کی ہے، جلد 2 صفحہ 217 ہے۔ شیعہ اصول حدیث کے مطابق یہ قول صحیح ہے۔ شیعہ عالم ابن بابویہ قمی المتوفی 381 نے لکھا ہے، التقیۃ واجبۃ لا یجوز رفعها الی ان یخرج القائم فمن ترکها قبل خروجہ فقد خرج عن دین اللہ تعالی وعن دین الامامیۃ وخالف اللہ ورسولہ والائمۃ۔ تقیہ واجب ہے جب تک قائم شیعہ کا آخری امام کا خروج نہیں ہوتا۔ تقیہ کو ترک کرنا جائز نہیں۔ جس نے امام کے خروج سے پہلے تقیہ کو ترک کیا وہ اللہ کے دین اور مذہب امامیہ سے خارج ہو گیا اور اس نے اللہ اور اس کے رسول اور امام معصومین کی مخالفت کی۔ الاعتقادات صفحہ 114۔ نیز لکھا اعتقادنا فی التقیۃ انہا واجبۃ من ترکہا بمنزلۃ من ترک الصلاۃ۔ تقیہ کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ واجب ہے، اسے چھوڑنا نماز چھوڑنے کے مترادف ہے۔ الاعتقادات صفحہ 114۔ شیعہ کتب میں علی بن موسیٰ رضا رحمہ اللہ المتوفی 203 سے منسوب کیا گیا ہے کہ جس نے تقیہ نہیں کیا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقیہ پر عمل کرتا ہو۔ پوچھا گیا اے خانوادہ رسول یہ حکم کب تک ہے؟ فرمایا وقت معلوم، یعنی ہمارے امام قائم کے خروج تک۔ جس نے ہمارے امام قائم کے خروج سے پہلے سے ترک کر دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اکمال الدین ابن بابویہ قمی کی صفحہ 355، بحر الانوار مجلسی جلد 75 صفحہ 412 ہے۔ شیعہ دارالاسلام کو دار التقیہ قرار دیتے ہیں اور دارالاسلام کو دولت الباطل باطل مملکت اور دولت الظالمین ظالموں کی مملکت کہتے ہیں۔ علماء شیعہ کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یتکلم فی دولت الباطل الا بالتقیہ۔ جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ باطل مملکت یعنی اسلامی مملکت میں تقیہ کے بغیر کلام نہ کرے۔ جامع الاخبار صفحہ 110، بحر الانوار جلد 75 صفحہ 411 ہے۔ نیز لکھتے ہیں التقیۃ فریضۃ واجبۃ علینا فی دولت الظالمین فمن ترکہ فقد خالف دین الامامیۃ وفارقہ۔ ان ظالموں کی مملکت ہم شیعہ پر تقیہ کرنا فرض واجب ہے۔ جس نے اسے ترک کیا اس نے مذہب امامیہ کی مخالفت کی اور اسے خارج ہو گیا۔ جامع الاخبار صفحہ 110، بحار الانوار جلد 75 صفحہ 412 ہے۔ مزید کہتے ہیں من صلی خلف المنافقین بتقیۃ کان کمن صلی خلف الائمہ۔ جس شیعہ نے تقیہ کرتے ہوئے منافقین یعنی اہل سنت کی اقتداء میں نماز پڑھی تو گویا اس نے ائمہ معصومین کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ یہ واضح طور پر ہے۔ جامع الاخبار صفحہ 110، بحر الانوار جلد 75 صفحہ 412 ہے۔ اس قول میں واضح ہو گیا کہ جو روافض ہیں اہل سنت کو وہ ظالمین سمجھتے ہیں اور ان کو مسلمان نہیں سمجھتے اور ملت اسلامیہ کو کافر ملت سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کی مملکت کو ظالموں کی اور اہل باطل کی مملکت سمجھتے ہیں۔ یہ ان کا باطن ہے۔ رئیس مذہب شیعہ شیخ امامیہ جعفر نجفی المتوفی 1227 نے لکھا ہے کہ چونکہ تقیہ واجب ہے اس لیے جو شیعہ اس اصول کے برخلاف عبادت کرے گا اس کی عبادت باطل ہوگی۔ تقیہ کے بارے میں بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ منقول ہے کہ یہ آل محمد کا دین ہے اور یہ بھی وارد ہے کہ جس نے تقیہ نہیں کیا اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ کشف الغطاء صفحہ 61 ہے۔ شیعہ مذہب میں عورت جائیداد میں وارث نہیں بن سکتی۔ جب ان کے ائمہ سے اس کے برعکس روایت آئی تو شیخ الطیفہ طوسی المتوفی 460 نے اس روایت کے متعلق لکھا نحملہ علی التقیۃ لأن جمیع من خالفنا یخالف فی هذه المسألہ وليس یوافقنا علیہ احد من العامہ وما یجری هذا المجرى يجوز التقیۃ فیہ۔ ہم اسے تقیہ پر معمول کرتے ہیں کیونکہ ہمارے تمام مخالفین اہل سنہ اس مسئلے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، کوئی بھی ہماری موافقت نہیں کرتا۔ اس جیسی صورتحال میں تقیہ جائز ہے۔ الاستبصار جلد 4 صفحہ 155 ہے۔ شیعہ مذہب میں متع جائز ہے، یعنی ایک بدکاری اور زنا کو جائز کہتے ہیں، وقتی طور پر نکاح کو وہ متع کہتے ہیں۔ جب ان کے ائمہ سے متع کی حرمت کے متعلق روایات آئیں تو شیعہ عالم الحرعاملی المتوفی 1104 نے لکھا اقول حملہ الشیخ وغیرہ التقیہ یعنی فی الروایہ لأن اباحۃ المتعۃ من ضروریات مذہب الامامیہ۔ میں کہتا ہوں شیخ طوسی وغیرہ نے سے تقیہ پر معمول کیا ہے کیونکہ متع کا جواز مذہب امامیہ کے بنیادی مسائل میں سے ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 7
صفحہ 441 ہے۔ یعنی شیعہ مذہب کی حقیقت تقیہ ہے، یہ اس حقیقت کو اختیار کرتے ہوئے اپنے کفری عقائد و اعمال کو چھپاتے ہیں اور امت کو اور خود کو امت مسلمہ زہر کرتے ہیں۔ شیعہ قرآن کریم کے بارے میں بالاتفاق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن میں نقص واقع ہو گیا ہے۔ جب شیعہ سے پوچھا جائے تو تقیہ کرتے ہوئے فوراً قرآن کو غیر محرف بتاتے ہیں۔ اسی طرح اہل سنت کی کتب میں موجود احادیث کا انکار کرتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے تو تقیہ کرتے ہوئے اقرار کرتے ہیں۔ اصحاب رسول خصوصاً اصحاب ثلاثہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم کو مرتد، کافر اور قاسم سمجھتے ہیں، لیکن تقیہ کی وجہ سے برملا اس کا اظہار نہیں کرتے۔ شیعہ اپنے امام معصومین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام انبیاء کرام پر فائق سمجھتے ہیں، لیکن تقیہ کرتے ہوئے سر عام اس کا اظہار نہیں کرتے۔ چونکہ کفری اعتقادات میں شیعہ تقیہ کرتے ہیں اور اہل سنت کے موافق عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے عوام ان کے متعلق بہتر رائے رکھتی ہے۔ اب وہ تقیہ کے خلاف شریعت کی نصوص بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 14 سے۔ منافقین جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو خود کو مومن بتاتے ہیں، اور جب اپنے سرکش سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اہل ایمان سے تو ہم ٹھٹھا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تقیہ منافقوں کا دین ہے، روافض منافقین کے دین پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، المائدہ 67 ہے۔ اے رسول، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے اس کی تبلیغ کر دیں، اگر ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی۔ اس میں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ بعض روافض نے جو یہ عقیدہ رکھا کہ بعض انبیاء بھی تقیہ سے کام لیتے ہیں، اس آیت سے ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے، یعنی اس نظریے کا رد ہو جاتا ہے۔ اور آگے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ علامہ طوفی سرسری 716 ہجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل سنہ والجماعت کا تقیہ کو ناجائز کہنے کی دلیل یہ ہے کہ تقیہ نفاق ہے اور نفاق حرام ہے، لہذا تقیہ بھی حرام ہے۔ تقیہ کی تعریف یہ ہے کہ جان کے خوف سے انسان کا اپنے باطن کے خلاف چیز کو زہر کرنا۔ نفاق کی بھی بالکل یہی تعریف ہے، نفاق حرام ہے کیونکہ شریعت میں منافقین کے نفاق کی وجہ سے مذمت کی گئی ہے اور شریعت حرام کام پر ہی مذمت کرتی ہے، اس لیے اجماع سے بھی ثابت ہے کہ تقیہ حرام ہے۔ التعیین شرح الاربعین صفحہ 324 ہے۔ حافظ ابن ملکن رحمہ اللہ المتوفی 804 ہجری فرماتے ہیں اجازت الروافض علیہم اظہار کلمۃ الکفر تقیہ، روافض کا انبیاء کرام تقیہ کرتے ہوئے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں۔ الاعلام بفوائد عمدۃ الاحکام جلد 3 صفحہ 255 ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روافض میں نفاق اور زندیقیت باقی تمام باطل فرقوں سے زیادہ ہے، بلکہ ہر رافضی میں نفاق کا ایک شعبہ ضرور پایا جاتا ہے، کیونکہ نفاق کی اساس و بنیاد جھوٹ ہے اور زبان سے ایسی بات کرنا جو دل میں نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق خبر دی ہے کہ وہ زبان سے ایسی بات کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ روافض اسے اپنے دین کی بنیادی ضرورت قرار دیتے ہیں اور اس کا نام تقیہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اور دوسرے مومنوں کو اس سے بچائے رکھا، بلکہ وہ تو سب سے زیادہ سچے اور حقیقی ایمان والے لوگ تھے، ان کے دین کی بنیاد تقوی پر تھی نہ کہ تقیہ پر۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقا، آل عمران آیت نمبر 28۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بنائے، جس نے ایسا کیا تو اسے اللہ تعالیٰ کی حمایت نہیں الا یہ کہ کفار سے بچاؤ مقصود ہو۔ اس آیت میں کفار سے بچاؤ کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ نفاق اور جھوٹ کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے کلمہ کفر بولنا مباح کیا ہے جس کو کفر یا کلمہ بولنے پر مجبور کر دیا جائے جبکہ اس کو دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن اہل بیت کے کسی فرد کو مجبور نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت یا کسی اور کو اپنی بیت پر مجبور نہیں کیا، چہ جائے کہ انہیں اپنے مدح و ثنا پہ مجبور کیا ہو، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر اہل بیت صحابہ کرام کے فضائل کا اظہار کرتے تھے، ان کی تعریف و ستائش کرتے تھے اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے۔ کسی صحابی نے انہیں کسی کام پر مجبور نہیں کیا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں ایسے بہت سارے افراد موجود تھے جو ایمان و تقوی میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کم تر تھے۔ ان حکمرانوں کے کئی اقدامات کو ناپسند کرتے تھے، ان کی مدد ثنا نہیں کرتے تھے، نہ انہیں اپنے قریب کرتے تھے۔ اس کے باوجود یہ لوگ ان سے خوف نہیں کھاتے تھے، نہ
وہ حکمران انہیں مجبور کرتے تھے، جبکہ سب کا اتفاق ہے کہ خلفائے راشدین کے متعلق یہ کہنا بہت بعید ہے کہ وہ لوگوں کو مجبور کرتے ہوں اور اطاعت نہ کرنے پر سزا دیتے ہوں۔ جب اموی اور عباسی حکمرانوں کے دور میں مسلمانوں کو مجبور نہیں کیا گیا کوئی ایسی بات کہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، تو خلفائے راشدین کے دور کے لوگوں کے متعلق یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان ایسی باتیں بلکہ جھوٹ کہنے، جھوٹی گواہی دینے اور کفر کا اظہار کرنے پر مجبور کر دیا گیا، جیسا کہ روافض کہتے ہیں، حالانکہ انہیں کسی نے مجبور نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ جس تقیہ کی بنیاد پر روافض جھوٹا اظہار کرتے ہیں اس کی بنیاد جھوٹ، نفاق اور زبان سے ایسی بات کہنا ہے جو دل میں نہ ہو، یہ مومن کو کلمہ کفر پر مجبور کرنے کی قبیل سے ہے۔ منہاج السنہ جلد دوم صفحہ 46 تا 48۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔